السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک ایسی بات کا اور ایسے عمل کا تذکرہ کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بڑا بننے کے لیے کبھی داؤ پیچ بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقرب اور اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے اس قسم کے داؤ پیچ کام نہیں آتے، بلکہ وہاں تو جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں عزت اور مقام اور عظمت دینا چاہتے ہیں اس کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہاں یہ مختلف قسم کے داؤ پیچ وہ کام نہیں آتے، کیونکہ اسلام کی یہ ایک شروع سے تاریخ ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا جسے اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں اس کو مختلف قسم کے امتحانوں میں سے گزارا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایسے ہی نہیں بلکہ یہ آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزرا ہے اور تب اسے یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں احاسب الناس ان یقولوا آمنا باللہ، کیا لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی پہلے آئے ہم نے ان کے امتحانات لیے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں، کیا یہ آپ نے اس دعوے میں پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں؟ اگر دعوے میں پورے اترتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کو مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رفعت اور عظمت عطا کی ہے اور اپنی محبوبیت کے مقام پہ جسے بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے اسے ایسی آزمائشوں سے گزارا ہے، اس کے اوپر ایسے امتحانات آئے ہیں کہ دوسرے ان امتحانات کا تصور کر کے بھی کانپنے لگے، اور اگر وہ اس امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے تو گویا کہ دنیا پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی واقعی اس کا مستحق ہے کہ اسے اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
اپنا خلیل بنایا اور دنیا کی امامت کا اور رہبری کا ایک بہت بڑا منصب انہیں عطا کیا اور دنیا میں ان کی عام شہرت بھی کی گئی۔ تو جب یہ کچھ ہوا تو سننے والے دیکھنے والے ان کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کے اندر کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل قرآن مجید میں ان کے امتحانوں کا تذکرہ کیا کہ کبھی اپنے گھر والوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی قوم سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی بیوی بچوں کی محبت سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی ٹکراؤ ہیں ان میں ان کے قدم ڈگمگائے نہیں بلکہ وہ ثابت قدم رہے، اور جب ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے امتحان لیا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب رہے، تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اے ابراہیم میں نے آپ کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان امتحان کا وضاحت سے تذکرہ بھی کیا قرآن میں۔ سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہوا کہ جس گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی اس گھرانے کے سربراہ یعنی ان کے والد وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ بت پرست تھے بلکہ بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بت پرستی کے بہت بڑے سپانسر بھی تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھرانے میں آنکھ کھولی اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال ان کے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ان کے پاس آئے تو انہوں نے بہت جرأت کے ساتھ خاندانی روایات کا، خاندانی رسم و رواج کا رد کیا، جبکہ ایسا کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں یعنی بہت سے دینی گھرانے، بہت سی دینی شخصیات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر ایک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن خاندانی روایات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب ان کو کہا جاتا ہے تو اس میں وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خاندانی روایات کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اور جب اسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو یہ خاندانی روایات جو ہیں، یہ خاندانی رسم و رواج یہ صریحاً اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکراتے ہیں، لہذا ان سے ان کی بغاوت کرو، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خاندانی روایات کی بغاوت کر سکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے جو نازل کیا اس کی تابعداری کرو، تو وہ کہتے ہیں اسی بات پہ عمل کریں گے جو ہمارے خاندان کی روایات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں لہذا ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ شادی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ یا نظر و نیاز کا موقع، جب اس وقت جو خرافات کی جاتی ہیں، جب ان کو ان سے روکا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ تمہارے اعمال اسلامی تعلیمات کے خلاف، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہماری خاندانی روایات ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی تیجا ساتھا 40واں کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو خود تو یہ نہیں کرتے اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن وہ ان میں جا کے شرکت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر ہم شریک نہ ہوں تو ہمارے عزیز و اقارب، ہمارا خاندان وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ان کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کرتے۔ یعنی آپ ایسا سمجھیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو برداشت ہے لیکن اپنے خاندان کی ناراضگی برداشت نہیں، اور جو پتہ نہیں کہ معمولی سی بات پہ وہ تمہارے اوپر ناراض ہو جائے اور وہ تمہارے ساتھ بولنا ہی چھوڑ دیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن عزیز و اقارب کی ناراضگی برداشت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک طرف خاندانی روایات ہیں، ایک طرف قومی تہذیب ہے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے۔ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خاندانی روایات پہ عمل پیرا ہوتا ہوا
اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ جب ان کے سامنے خاندانی روایات تھی ایک طرف اور ایک طرف اللہ کا حکم تھا، تو انہوں نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے ان کے احترام کو بھی ملحوظ رکھا۔ ہمارے بعض نوجوان وہ اس طرح کے جنونی حرکات کرتے ہیں کہ جب ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے حق لوگوں تک پہنچانا ہے، تو وہ پھر اپنی زبان کو مہذب نہیں رکھتے، ماں باپ کے احترام کا خیال نہیں رکھتے، وہ بڑوں کے احترام کا خیال نہیں رکھتے، وہ بد زبانی پہ اتر آتے ہیں، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ نے اگر کسی سے بحث مباحثہ کرنا ہے تو تمہاری زبان وہ مہذب ہونی چاہیے، اس میں سے بےہودہ کلمات ادا نہیں ہونے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ تک اللہ کا حکم پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا آباتی، جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ کہا اے ابا جان، لا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی باپ کو مخاطب ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے باپ کے ادب کا ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے اپنے باپ کو آپ نے کوئی برے الفاظ سے خطاب نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھایا کہ جو چیزیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت کے وہی لائق ہے جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم ہے، لہذا آپ اس کی تابعداری کریں تو آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ فاتبعنی اهدک صراطا سویا، میری اتباع کریں، میں چونکہ اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے ہی سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اگر پیغمبر کی اتباع چھوڑ دی جائے تو آدمی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تم لاکھ اپنے مرشد پکڑ لو، لاکھوں اماموں کی تقلید کر لو، لیکن اگر تم نے وقت کے نبی کی تابعداری کو چھوڑ دیا تو تم سیدھا راستہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، کیا تم اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج پہ قائم رہو گے اگرچہ وہ سیدھے راستے پہ نہ ہو، پھر بھی تم ان کے رسم و رواج پہ ہی عمل کرو گے؟ تمہارے لیے بھلائی کا راستہ یہی ہے کہ جو انبیاء کی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کرو، سیدھا راستہ مل جائے۔ اگر نبی کی تعلیم کو چھوڑا، اس راستے کو چھوڑا تو تمہیں گمراہی، اور کہیں وہ اپنی قوم کو اور باپ کو دونوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ بات کہی کہ کیا آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنِّي لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، یعنی جب ستارے کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو قوم چونکہ ستاروں کی بھی عبادت کرتی تھی، چاند کی بھی عبادت کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے، ہر زاویے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سمجھ عطا کی تھی جو حق اور باطل کو سمجھ سکتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بات سمجھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ مورتیاں جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتی ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا بل وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کرتے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو
रब्बानी दीन को नहीं मानते, आबाई दीन को मानते हैं। आबाओ अजदाद के रस्म और रिवाज पे अमल करते हैं। अगरचे उनके सामने कुरान और अहादीस को आप बयान करें तो वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको और आपकी उम्मत को ये हुक्म दिया, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना माहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम। कि मेरे प्यारे पैगंबर और मेरे प्यारे पैगंबर की उम्मत, तुम ये समझ लो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, जो अकीदा उनका था वही अकीदा तुम अपना लो। अनत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की ताबेदारी करो क्योंकि वो मुशरिक नहीं। फलम्मा रअल कमर बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा आफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लाअकूनन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। कि जब चांद को देखा कि ये इसकी रोशनी सितारे से ज्यादा है तो कहा ये मेरा रब हो सकता है। फिर सूरज को देखा कि सूरज की रोशनी चांद से भी ज्यादा है, कौम को समझाने के लिए कहा ये रब है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो ऐलान कर दिया है मेरी कौम के लोगों, ये बात अच्छी तरह समझ लो, जिन सितारों की तुम पूजा करते हो वो रब नहीं हो सकते, जिस चांद की तुम पूजा करते हो वो रब नहीं हो सकता, जिस सूरज की तुम पूजा करते हो वो रब नहीं हो सकता। क्यों? फलम्मा आफलत, जो गुरूब हो जाए, जो गुरूब हो जाए वो रब नहीं हो सकता। इमाम गजाली रहमहुल्लाह वो यहाँ ये कहा करते थे, जो अफूल हुआ वो गुरूब हुआ, जो गुरूब हुआ वो महजूब हुआ, जो महजूब हुआ वो मस्तूर हुआ, जो मस्तूर हुआ वो मकहूर हुआ, और जो मकहूर हुआ वो मगलूब हुआ, जो मगलूब हुआ वो मरदूद हुआ, जो मरदूद हुआ वो तो दोस्त बनाने के भी काबिल नहीं थे जाए कि उसको माबूद बनाया जाए। फलम्मा आफलत काल या कौम इन्नी बरीउम मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को ये बता दिया जिसको जवाल आता है वो रब नहीं हो सकता, रब के लिए जवाल नहीं। वहाजहु कौमु काला तो हाजूनी फिल्लाह। कौम ने झगड़ा किया, कहने लगे कालू अजैतना बिल हक़्क़ि अमन्ता मिनल लाइबीन। क्या तू हमें मजाक करता है कि ये वाकई सच्ची बात कहता है? काल बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन्ना व अना ला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन बतल्लाहि ला अकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। कि मैं मजाक नहीं करता, मैं सच्ची बात कहता हूँ। तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ। और फिर अगर तुम्हें यकीन नहीं, बतल्लाहि ला अकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे इन बुतों के साथ एक मकर करूंगा जिससे तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि ये माबूद नहीं। तो यही वो इब्राहीम है जिन्होंने बैतुल्लाह को तामीर किया, और बैतुल्लाह को तामीर करने के बाद फिर लोगों में ये ऐलान किया कि लोगों इस घर का हज करने के लिए आओ। और इसी वजह से उन्होंने ये भी अल्लाह से दुआ की थी, रब्बना आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह तू हमें हज करने का तरीका भी बता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पे ये फरमाया, लिताखुदू मनासिककुम, ऐ लोगो तुम हज के अहकाम मुझसे सीख लो। वइन फइन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जु बाद हज्जती हाज़िही, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि इस हज के बाद मुझे दोबारा हज की मोहलत ना मिले, लिहाजा मुझसे सीख लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का तरीका सिखाया कि जब 8वीं तारीख आए, यौमुन नहर आए, क्योंकि उम्रे का तरीका तो मैंने इख्तिसारन बता, और हज का तरीका ये है कि जब 8 ज़िलहज्जा होती है जिसको यौम तरविया कहते हैं, तो उस वक्त हाजियों को हुक्म है कि वो गुस्ल करके अपने जिस्म की सफाई करके एहराम बांध लें, और एहराम बांधते हुए वो हज की नियत करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, ऐ अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ। और ये नियत करके फजर की नमाज पढ़ के सूरज तुलू वो मिना की तरफ चले जाएं, और मिना में जोहर असर मगरिब इशा और अगले दिन की फजर नमाज पढ़ के, और जो 4 रखते हैं वो कसर करेंगे और अपने अपने वक्त में नमाज पढ़ेंगे। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब 9 तारीख आएगी, सूरज की रोशनी होने के बाद वो अरफात की तरफ चले जाएंगे। अरफात में पहुंच के वो सूरज ढलने के बाद इमाम का खुतबा सुनेंगे, और खुतबा सुनने के बाद वो
اثر ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے جمع کر کے پڑھیں گے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ظہر کے وقت میں جمع کر کے قصر یعنی دو دو رکعتیں کر کے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں بعض دوست جب اپنے خیموں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم چونکہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، ہم ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے، جبکہ یہ سنت کے خلاف۔ اور میں نے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ عید پیش کی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کو یہ بات کہی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم فاتبع اهدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، فاتبعنی، میری اتباع کرے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری تابعداری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لیں، جس طرح میں نے سکھائے ہیں اس طرح حج کرو گے تو اللہ تعالیٰ حج قبول کریں گے، وگرنہ یہ کہہ دیا جائے گا تم لبیک کہو گے، آسمان سے آواز آئے گی لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری بھی قبول نہیں اور تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ کیوں کہ تو نے میرے نبی کی سنت پہ عمل ہی نہیں کیا۔ سارا دن عرفات میں ٹھہرنا ہے، اور عرفات کا سب سے بڑا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا اعلان۔ مغرب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا ہے، یہ حج کا اہم رکن ہے۔ جس کا وقوف عرفہ فوت ہو گیا اس کا حج نہیں ہے، یہ بات یاد۔ بعض لوگ یعنی وہاں جا کے بھی وہ عرفات کے مقام میں نہیں ٹھہرتے بلکہ عرفات کے مقام سے باہر ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے اگر بے احتیاطی کی تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج نام ہے وقوف عرفہ کا، عرفہ کی حد میں ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ اگر آپ وہاں نہیں ٹھہرے، جو نہیں ٹھہرتا اس کا حج نہیں ہے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے روانہ ہونا ہے، مزدلفے میں جا کے مغرب اور عشاء کی اکٹھی جمع کر کے قصر کر کے نماز پڑھنی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں ساری رات یہاں ذکر اذکار کرنا چاہیے، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کرتے سو جاتے، فجر تک سوئے رہتے، فجر کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر اذکار کرتے سورج کے روشنی ہونے تک۔ روشنی ہونے کے بعد پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف آتے، وہاں جمرے کو کینکریاں مارتے، اور کینکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے، قربانی کرنے کے بعد حجامت بنواتے، اور حجامت بنوانے کے بعد پھر بیت اللہ میں آ کے طواف افاضہ کرتے۔ طواف افاضہ یہ بھی حج کا رکن ہے، اگر کسی کا یہ رہ جاتا ہے تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا جب تک وہ طواف افاضہ نہیں کرے گا۔ اگر 10 تاریخ کو نہیں کر سکتا تو بعد میں کر لے، لیکن طواف افاضہ یہ لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔